مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع اشرفیہ کے بانی اور سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک اہل حدیث عالم ہے، ایک دیوبندی حنفی عالم ہے، دونوں کی بہت دوستی تھی آپس میں۔ تو سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جامع اشرفیہ نیل گنبد آئے یا شاید وہاں آئے جامع اشرفیہ بہرحال، اور مولانا سے مفتی محمد حسن صاحب سے کہا کہ ہمارے کچھ اساتذہ، ہمارے مدرسے کے کچھ اساتذہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور کسی مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی وقت بتا دیجئے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی دن بتایا کہ فلاں دن تشریف لے آئیں، مغرب کی نماز یہاں پڑھ لیں، مغرب کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ اب سنیے ذرا، جب مولانا ابو بکر غزنوی اس پروگرام کے طے ہونے کے بعد واپس چلے گئے تو مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کچھ شاگردوں کو بلایا اور بلا کر کہا، دیکھو بھائی فلاں دن مغرب کی نماز میں کچھ اہل حدیث علماء آئیں گے، تو تم لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہو جانا، اور وہ چونکہ اہل حدیث علماء ہیں، آمین بالجہر زور سے آمین کہتے ہیں، تو تم لوگ اس دن ان کی دل جوئی کی خاطر آمین زور سے کہہ دینا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ مولانا غزنوی اپنے مدرسے میں پہنچے تو ان علماء کو جن کو لے کر آنا تھا بلایا اور کہا کہ مفتی محمد حسن صاحب سے ملاقات کا فلاں دن طے ہوا ہے، ہم مغرب کی نماز وہاں جامع اشرفیہ میں پڑھیں گے، تو دیکھو بھائی وہ لوگ حنفی لوگ ہیں، وہ آمین آہستہ کہتے ہیں، تو اس دن تم لوگ بھی آمین آہستہ ہی کہنا۔ یہ ان کا احترام ہے، ان کے ادارے میں ہم جائیں گے، ان سے ملنے ہم جائیں گے، تو ان کے ادب کا، ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس دن نماز میں آمین آہستہ کہہ لینا۔ چنانچہ منظر یہ ہوا کہ مغرب کی نماز ہوئی، جامع اشرفیہ میں ہوئی، جامع اشرفیہ کے طلباء اور اساتذہ نے آمین زور سے کہا، اور چونکہ انہیں عادت نہیں تھی زور سے آمین کہنے کی تو زیادہ ہی زور سے کہہ دیا، اور اہل حدیث علماء نے آمین آہستہ کہا، اس لیے کہ ان حضرات کے ذہن میں، ان حضرات کا جو مقصد زندگی تھا، ان حضرات نے جو مقصد حیات اپنا متعین کیا ہوا تھا، وہ دین کی خدمت تھا، وہ دین کی اشاعت تھی، اس دین کی اشاعت تھی کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا، اس کردار کو پھیلانا تھا کہ جو کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا، اس کردار اور سیرت کو پھیلانا تھا کہ جو کردار اور سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے پہنچا تھا، اور وہ آپس میں روابط کا اور محبتوں کا پیغام تھا، اور آپس کی ان روابط کو اور ان محبتوں کو پھر بڑھانا ہے، یہ ضرورت ہے آج کی، اور اس کے بغیر ہم دین کا کام نہیں کر سکتے، اس کے بغیر ہم دین کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ آپ غنیمت سمجھیے ان اداروں کو، آپ غنیمت سمجھیے ان مساجد کو، آپ غنیمت سمجھیے ان اساتذہ کو، آپ غنیمت سمجھیے ان محدثین اور مفسرین کو، یہ میری اور آپ کی زندگی کی ضمانت ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو ہماری زندگی مطلوب ہے اس کائنات ارضی کے اوپر، اس وقت تک یہ حضرات ہمارے اندر موجود ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی زندگی ختم کرنی ہوگی، اس دنیا سے انسانوں کو ختم کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان اداروں کو بھی اٹھا لے گا، ان بزرگوں کو بھی اٹھا لے گا۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کی ضمانت ہے۔